دیوا بال لے آویں اتھوں قبر رو رو کے قبر چیخ چیخ کے قبر تینوں آوازاں دے دے کے کہہ رہی ہے دیوا بال لے آویں اتھوں میں وچ سخت اندھیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی میں وچ فرش فراش نہ کوئی فرش بناویں میرا میں وچ سب زہریلے ٹھوئیں بن تریاک نہ آویں حضرت کے قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن نو جانو ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منہ دیکھ لیا آئینے میں پر کبھی داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے مرنے کو مسلمان بھول گیا معزز سامعین و سامعات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات بابرکت واسطے جس خالق کائنات نے مالک کائنات نے زمین بنائی آسمان بنایا اور سارے جہان دا نظام چلایا ہے نظام شمسی نظام قمری چند سورج دا نظام نہراں اور ندی نالیاں دا نظام حضرات اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے سورہ عبس اندر 30ویں سپارے دی سورہ عبس اندر اللہ پاک نے انسان دے اوپر اللہ پاک نے جڑیاں نعمتاں نازل فرمائیاں انہاں نعمتاں دا ذکر فرمایا اور انہاں نعمتاں اندروں
اللہ پاک نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، یہ بھی اللہ دی ایک نعمت ہے کہ انسان نو اللہ نے زندگی دیتی ہے اور پھر موت دے گا، فاقبرہ، پھر اس کو قبر دے گا۔ حضرات، یہ اللہ پاک دا بہت ہی پیارا اور بہت ہی اعلیٰ نظام ہے کہ دنیا دی زندگی تو بعد اللہ نے ایک موت جیسی نعمت انسان واسطے بنائی، اور پھر خصوصاً انسان واسطے اللہ پاک نے موت تو بعد جو قبر دا اہتمام فرمایا، وہ بھی بڑا عالی شان اور بہت ہی مقام والا، اور اس نعمت دا بھی بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرتا رہے، حق نہیں ادا کر سکتا۔ جانور مرن، پرندے مرن، چوکاں چرسیاں دی زینت، لوگ قریب دی گزردے نے نفرت کر کے، اور پرندے نوچ رہے ہیں ایک دوسرے نو، کوئی جانور مر گیا درندے کھا رہے نے، اور بڑی بدبو آندی ہے، لوگ دوروں گزردے نے اور بڑی نفرت کا اظہار کر دیں۔ انسان نو اللہ پاک نے، مسلمان نو اللہ پاک نے کس قدر نعمت عطا فرمائی ہے کہ موت تو بعد فاقبرہ، اللہ نے قبر جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تساں بھی مشاہدہ کیتا ہے اپنے اپنے گھراں اندر بعض دفعہ بزرگ ایسی حالت اندر، ایسی بیماری اندر پہنچ جاندے نے کہ گھر والے آ کے مساجد اندر، مدارس اندر لوگاں کو دعاواں کرواندے نے، قاری صاحب دعا کرو اللہ پاک ساڈے والد محترم تے رحم فرمائے، اللہ ماں جی تے کرم کرے۔ مطلب کی ہوندا ہے کہ ماں اس حالت اندر پہنچ چکی ہے، ہن اللہ انہوں پردہ دے دوے، اللہ انہوں موت جیسی نعمت عطا فرما دوے۔ بڑیاں بیماریاں نہ دن رات لڑ رہی ہے، دن رات بیماریاں، نہ رات سکون نہ دن سکون، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، بزرگ نہ بہ سکتا ہے، بالکل زندگی بیکار ہو چکی ہے۔ ہن ڈاکٹر حکیم بھی جواب دے دیندے نے، پھر بندے دا دل کردا ہے خود بھی چار پائی تے لیٹیاں بندہ کہندا ہے اللہ ایسی زندگی نالو موت بہتر ہے، اللہ مینوں موت عطا فرما دے۔ حالہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دی آرزو کرن تو، موت منگن تو منع کیتا ہے۔ آؤ اللہ پاک دے کولو دعا کرو، اللہ پاک زندہ رکھے، چل دیاں پھر دیاں تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جدوں وقت موت آئے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان دی حالت اندر موت عطا فرمائے۔ تو حضرات، میں عرض کرنا چاہنا تو صحاباب دے سامنے، اے زندگی عارضی، اے دے سا عارضی، اے زندگی دے مکان عارضی، اے دنیا دیاں رہائشاں عارضی، اے دنیا دی طور عارضی، دنیا دیاں سلطنتاں تے حکومتاں عارضی، دنیا دا پیسہ عارضی، دنیا دی لڑکپن عارضی، اے دی جوانی عارضی، اے دا بڑھاپا عارضی، پتہ نہیں کیڑے ٹائم دنیا تو ٹر جانا، کوئی چیز ہمیشہ ایتھے رہنے والی نہیں۔ آؤ جدوں ٹر ساریاں جانا ہے، پھر فکر کریے کہ کل قیامت والے دن قبر اندر جانا ہے، میدان حشر اندر جانا ہے، پل صراط تو گزرنا ہے۔ اللہ انہاں سارے مقامات تو سنو کامیاب فرمائے۔ تو فکر کریے مرن تو بعد والی زندگی دی۔ حضرات،
آؤ مرن تو بعد پہلی کاٹی قبر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جہنم دا تندور ہے یا پھر جنت دا ٹکڑا ہے۔ حضرات تیرے اور میرے عمال دے نال انہوں جنت بنایا جائے گا، تیرے اور میرے عمال دے نال یہ جہنم دا گڑھا بنے گا۔ آؤ توجہ فرماؤ، میں انشاءاللہ العزیز صرف 3 عمال عرض کرانگا، صرف 3 عمل ایسے بیان کرانگا جنہ تے عمل کرن دی وجہ تو، جنہ دی برکت دی وجہ تو اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے گا، اللہ قبر دیاں سختیاں تو محفوظ رکھے گا۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن مینوں اور تینوں سوچ اور فکر دے رہا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے سورہ حشر اندر اللہ پاک نے 28ویں سپارے اندر منوں تے تینوں اعلان فرما کے آئے۔ اللہ پاک نے خصوصاً ایمان والیاں تو متوجہ فرمایا ہے، کلمہ پڑھنے والیاں اللہ پاک نے، کلمہ پڑھنے والیاں اللہ پاک نے متوجہ فرمایا ہے۔ خطاب اللہ پاک ایمان والیاں ایتھے کرنا چاہندے نے۔ خالق کائنات فرما رہے نے او میرے ایمان والے بندے ہو، جنہ میرے سونے محبوب دے کلمہ پڑھے آئے، جنہ میرے پیارے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھے آئے نا، خالق کائنات فرما رہے نے اللہ پاک دے کول ڈر جاؤ، میری ذات دے کول ڈر جاؤ، ڈر جاؤ میرے سامنے آن تو ڈر جاؤ۔ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قدمت لغد۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ فرماندے نے سوچیاں کرو، فکر کریاں کرو، ہر ویلے سوچ اپنے ذہن دے اندر رکھیاں کرو، ہر ویلے سوچیاں کرو، ہر ویلے فکر کریاں کرو۔ مر جانا دنیا چھوڑ جانا ہے، کل واسطے اسی کی تیاری کیتی ہے، اسی قبر واسطے کی تیار کیتا ہے، آخر قبر دے گڑے اندر جو جانا ہے، آخر قبر دے اندر جو جانا ہے 3-4 فٹ زمین تو تھلے جانا ہے، اس قبر واسطے کی تیاری کیتی ہے، وہ قبر دے سفر واسطے اسی کی تیار کیتا ہے۔ حضرات دنیا دیاں سوچاں تے بڑیاں نے، دنیا دیاں فکراں تے بڑیاں نے نا، بڑی عید آئی ہے تے فکراں شروع ہو جاندیاں نے، چھوٹی عید آئے تے فکراں شروع ہو جاندیاں نے، بیٹے دی شادی آئے تے فکراں شروع ہو جاندیاں نے، اور لوگوں بیٹی دی شادی ہوئے تے فکراں شروع ہو جاندیاں نے، لاہور دا سفر کرنا ہوئے تے فکر شروع ہو جاندی ہے۔ ویرا قبر دے سفر دے بارے کی سوچے آئی، کی سوچے اسی قبر دے بارے، کی بھیجے اسی قبر دے واسطے، کی تیار کیتا اسی قبر دے واسطے۔ حضرات توجہ فرماؤ رائے، خالق کائنات دا قرآن پہلے بھی اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ پاک دے کولو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سوچ کرو، فکر کرو اپنی زندگی دے بارے، قبر والی زندگی دے بارے سوچو۔ پھر اگے خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، مالک کائنات فرما رہے اللہ پاک دے کولو ڈر جو بندے ہو، ڈر جو اللہ پاک دے کولو۔ اور نالی خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک اعلان فرما کے کیا او بندیاں تیرے دل اندر خیال کیے، تیرے سین اندر کی خیال ہے میں جو مرضی کردہ رہا، امی نہیں دیکھیا، ابو نے نہیں دیکھیا، نہ کسے محلے والے نے دیکھیا ہے، مینوں کسے نہیں دیکھیا، فلاں گناہ کر دیا، نہ کسے بزرگ نے دیکھیا، لیکن یاد رکھ خالق کائنات اعلان فرما کے کہہ رہے نے، تیرا میرا خالق اعلان کر کے کہہ رہے آئے، مالک کائنات فرما رہے نے بندیاں میں تیرے عملہ تو باخبر آئے، میں تیرے عملہ نو پھلیا نہیں، مینوں تیرا ایک عمل یاد ہے، مینوں تیری ایک
ایک نیکی بھی یاد ہے مینوں تیری ایک ایک برائی بھی یاد ہے حضرات توجہ فرماؤ رائے اللہ پاک دا قرآن تے دوسری جگہ تے خالق کائنات نے فرمایا یہ سورہ حشر دی آئے سی ہن سورہ مزمل پاک دی آیت بھی سن لو اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے مالک کائنات نے فرمایا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحیم خالق کائنات فرما رہے نے اللہ فرما دے نے بندیاں کدی سوچے آئی او بندیاں کدی غور بھی کیتی ہو کدی فکر بھی کیتی ہو کل واسطے کی اختیار کیتا آئی اپنی جان واسطے کی بھیجے آئی اولاد دیاں فکراں تے بڑیاں کرنا ہے بچیاں دیاں فکراں تے بڑیاں کرنا ہے انہاں دے مستقبل دیاں تے بڑیاں فکراں نے نہ حرام دیکھدا ہے نہ حلال دیکھدا ہے نہ رشوت دیکھدا ہے نہ سود دیکھدا ہے نہ سود جیسی لعنت تو پرہیز کردا ہے کہندا جی کی کریے بچیاں دیاں فیساں دا فکر ہے بچیاں دے فیوچر دا فکر ہے بچیاں دا مستقبل تباہ ہو جائے گا اے 20-25,000 تنخواہ نہ اے کتوں گزارے ہوندے ہیں جی جنی دیر تک اپنے بچیاں واسطے اسی اے سود نہ لئیے رشوت نہ لئیے اونی دیر تک گھر نہیں چل سکدے سادیاں تنخواہاں دے نال کی بنے گا بڑیاں بڑیاں فکراں نے تینوں پر اللہ پاک دا قرآن تینوں اعلان کر کے کہہ رہے آئے خالق کائنات اعلان فرما کے کہہ رہے نے أنفسكم من خير خالق کائنات اعلان کر کے کہہ رہے نے وہ بندے آئے بھی تے یاد کرنا آخر تو آسے کی پیجے آئی اگے کی پیجے جڑا قیامت والے دن تینوں کم آنے والا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرما دینے جڑا اگے پیج دو گے نہ آئے جڑیاں نکیاں کر کے اگے پیج دو گے نہ آئے صدقے کیتے نے خیراتاں کیتیاں نے نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے نے خالق کائنات نے فرمایا تاجدوہ عند اللہ هو خيرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندے آئی مال آخرت واسطے پیج دویں گا نہ آئی اللہ پاک دے ہاں جیڑیاں نیکیاں کر کے پیج دویں گا نہ آئی وہ بڑیاں بہتر ہونگی اللہ پاک دے کول بڑا خوش ہوئیں گا قیامت والے دن انہاں نیکیاں دا نظارہ کر کے انہاں عملان دا نظارہ کر کے بڑا خوش ہوئیں گا آئی اس واسطے ویرہ دعوت فکر دینا چاہنا آئی قبر دے بارے سوچیاں کر اپنی حشر دے بارے سوچیاں کر اس گڑے چو گزر کے جانا ہے ایک قبر دے چو گزر کے تے میدان حشر اندر جانا ہے ایک قبر دی زندگی دے بارے سوچیاں کر او قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا پن دے وے ہر کچھ نہیں جے چھوڑ دا حضرات جو فرماؤ بزرگاں نے بڑیاں پیاریاں گلاں تیری اور میری اصلاح واسطے کیتیاں کہ ویرو قبر انسان نو شکنجی اندر قبر دے شکنجی اندر آخر تو بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے لیکن غور تے کریے نا اسی قبر واسطے تیار کی کیتا ہے بچیاں دی فکر اندر ہی نہ حرام ویکھیا نہ حلال ویکھیا مکانہ دی فکر اندر ہی نہ انہیں یتیمہ دا مال دیکھیا نہ مسکینہ دا مال دیکھیا ہر چیز اپنے تے حلال کر کے بیٹھا آیا ہے صرف اور صرف دنیا دے فیوچر واسطے دنیا بہتر ہو جائے
مستقبل بہتر ہو جائے. پتہ نہیں زندگی 4 دن دیے کہ 5 دن دیے, پتہ نہیں زندگی 2 سال ہے کہ 4 سال ہے, اور منصوبے بڑے بڑے لمبے حرام اور حلال کٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. آؤ میں 3 عمل عرض کرنا چاہنا کہ قبر اندر 3 ایسے عمال نے جڑے تینوں اور مینوں قبر دی زندگی قبر دے عذاب تو بچان گے. آؤ اللہ پاک دے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے غور کرنا ذرا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, فرمایا یؤتر الرجل فی قبرہ. اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ قبر دے اندر چلا جائے گا نا ہے, جدو بندہ قبر دی زندگی اندر جا کے پھنس جائے گا ہے, اے پینا تے پرا بھی نال گئے نے, رشتہ دار تے چاچے تے تائے بھی گئے نے, دوست یار بھی قبر تک نال گئے نے, اور قبر اندر دفن کر کے واپس آ جان گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فائزاں اوتیا من قبل رأسہ. اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے, آقا فرما دینے سب تو پہلے قبر اندر عذاب آئے گا, سب تو پہلے قبر اندر عذاب حملہ کرے گا. اللہ پاک دے کلوں دعا کریا کرے, اللہ منوں تینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے, اللہ سانو قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے. منوں یاد آیا ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, رضی اللہ تعالی عنہا, کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام اللہ پاک دے نبی نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے, آقا سونے نے قبر دیاں سختیاں دا ذکر فرمایا ہے, قبر دیاں سختیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. صحابہ دیاں چیخاں انیاں بلند ہو گئیاں, صحابہ ایویں زارو کی تار رون لگ گئے, صحابہ دیاں سسکیاں دی وجہ تو سانو نبی پاک دی گفتگو دی سمجھنا آئی. اسی صحابہ دے کولو پوچھے آئی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات فرماندیاں نے اسی نبی پاک دے صحابہ کولو پوچھے آئی نبی پاک کی کہہ رہے سن, اللہ پاک دے محبوب کیڑیاں گلاں فرما رہے سن. دسیا گیا نبی پاک قبر دے عذاب دا ذکر کر رہے سن, قبر دے عذاب دا تذکرہ فرما رہے سن. اس قدر صحابہ کرام پریشان ہو گئے, اور ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ پاک دے نبی اللہ پاک دے کولو ہر نماز دے تشہد اندر بیٹھ کے اللہ پاک دے کولو دعا کریا کر دے. او کیڑا نبی جدے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ سونیو جنت دا دروازہ تسی کھولنا ہے, جنت دا دروازہ اگر کھولو گے او سونیو تسی کھولو گے. ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالہ جنہ دے بارے قرآن پاک نے اعلان کر چھڑے آئے کہ رضی اللہ عنہم فرضو عن, اللہ اونا تراضی او اپنے رب تے راضی نے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ پاک دے نبی ہر نماز اندر پھر بھی اللہ پاک دے کلو دعا کریا کر دے سن, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے کلو عذاب قبر تو پناہ منگیاں کر دے سن, اللہ پاک دے کلو پناہ منگیاں کر دے سن. اللہ سونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر دے عذاب دے کلو محفوظ رکھنا ہے. ویرو انہاں دعاواں نو یاد کریا کرو, نماز دے تشہد اندر بیٹھ کے اللہ پاک دے کلو قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کرو. اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے قبر اندر سب تو پہلو عذاب آئے گا من قبل رأسہ. اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے سب تو پہلے قبر اندر عذاب سر دی طرف حملہ کرے گا, سر دی طرف عذاب بندے تے حملہ کرے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دفعتہ تلاوت القرآن.
اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرما دے نے سب تو پہلو انہوں روکن والی اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قبر دے عذاب دے سامنے سب تو پہلے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں آن گیاں۔ سب تو پہلے سورہ ملک سامنے آ جائے گی، وہ لوگوں سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں آ جان گیاں، سورہ رحمان دیاں محبتاں آ جان گیاں، قلو اللہ دیاں تلاوتاں سامنے آ جان گیاں۔ اسے واسطے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ بقرہ سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوندا ہے، اللہ پاک انہوں قبر دے عذاب تو محفوظ رکھن گے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب تو پہلو قبر دے عذاب انہوں جڑی چیز روکے گی وہ کون ہے؟ اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں نے، جنہ تلاوتاں نو ویرا اج تو بھلا چھڑے آئے، تیری مہینہ گزر جاندے، دو ماہ گزر جاندے نے، نہ بیٹی نو قرآن پاک پڑھن دی فکر ہے، نہ بیٹے نے کدی قرآن پاک کھولے آئے، نہ انہوں کئی بد نصیب ایسے نے جنہ دا پورا سال گزر جاندہ ہے، رمضان تو رمضان قرآن پاک دیاں تلاوتاں نے، سال پچھو رمضان آیا پھر قرآن پاک کھولیا۔ نانا ویرا اے قرآن نہ محبتہ کر، اے قرآن تنوں قبر اندر کم آئے گا، اے قرآن پاک نہ پیار پا لائے، قرآن تنوں قبر دے اندر کم آئے گا۔ اللہ 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 دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکرائے، سارے کہہ لیں اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکرائے، چھویں نبیاں چوں سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکرائے۔ حضرات ایک اور جملہ بڑے پیار والا ہے، جبریل امی سدرا تک گئے، سرکار خدا دے کول گئے۔ بڑی توجہ والا جملہ غور کرنا دلائی، ایتھی اللہ پاک دے محبوب دی شان بھی ثابت ہوئے گی، او بشر تے نور دا مسئلہ بھی حل ہوئے گا۔ توجہ کرنا دلائی، جبریل امی سدرا تک گئے، سرکار خدا دے کول گئے، آج دی رات نے دسے آئے، میراج دی رات نے دسے آئے، انسان دا رتبہ وکرائے، انسان دا رتبہ وکرائے۔ آؤ توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہے ہیں قرآن پاک نہ محبتہ کریے، ایک قبر اندر قرآن پاک سب تو پہلے کم آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا ہے عذاب سر دی طرف آئے گا، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن پاک دی تلاوت سامنے آ جائے گی، اس بندے نو قبر دی عذاب تو محفوظ رکھے گی۔ اس واسطے ویرا اے قرآن پاک دے تلاوت دی چھٹی نہ کریا کر، صبح و شام اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر۔ میں پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کر چکے ہیں، اپنے موبائلانو قرآن اپنے موبائلانو صاف رکھو اور اپنے موبائل اندر قرآن پاک دے نسخے رکھو، اس قرآن نو پڑھیا کرو، اس قرآن نو صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، اور اپنے دفتر اندر جا کے بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو، اپنی فیکٹری اندر جا کے بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو، اپنی حویلیاں اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو، دنیا بھی سرخرو ہو جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، قبر بھی سور جائے گی۔ آؤ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعیب بھائی رسے جے کی گل لاگے آگے بہت سی اگلی سب چاہو ماشاءاللہ ناراض ہو کے پیچھے بیٹھے ہو۔ آگو اور فرماؤ تو جو میں بڑی محبت دنال عرض کر رہے ہیں، پہلی چیز اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں قبر اندر کمان گیاں۔ خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے فرمایا ہے، منہا
خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مالک کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا بندے مٹی چوں آیا سے دوبارہ پھر تینوں مٹی اندر چلے جا، مٹی اندر جانا پوے گا، اور اللہ پاک تینوں اس مٹی اندروں پھر دوبارہ اٹھا لیں گے۔ حضرات جو فرماؤ رائے اس واسطے ویرا دعوت فکر دینا چاہنا وائے آج قرآن پاک دیا تلاوت رج رج کے کر لئیے، آج قرآن پاک نہ محبت کرے گا، آج قرآن پاک نہ آج قرآن پاک دیا تلاوت رج رج کے کرے گا۔ یہ تلاوت قرآن تینوں قبر اندر کم آئے گی، سورہ رحمان دیا تلاوتاں رج رج کے کریا کرے۔ مینوں پتہ تینوں قرآن پاک زیادہ نہیں آندا یار، کچھ نہیں آندا تے چل سورہ اخلاص دیا تلاوتاں تے آندیاں نے نائے، چلدا پھردا اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرے، اٹھدا بہندا اللہ پاک دا قرآن پڑھدا رہیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توجہ شریف میری طرف روے ذرائے، میں محبت نال عرض کرنا چاہنا وائے او ویرا قبر اندر قرآن پاک کم آئے گا، قبر اندر قرآن دیا تلاوتاں کم آن گیا ہے۔ میں جاننا تینوں سورہ بقرہ تے یاد نہیں پر چلدا پھردا سورہ اخلاص تے پڑھ سکدا ہے نا، کل واللہ دیا تلاوتاں چلدا پھردا تے کر سکدا ہے، اور سورہ ناس دیا تلاوتاں تے کر سکدا ہے، الحمد شریف تے چلدا پھردا پڑھ سکدا ہے نا۔ اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر جدوں بھی موقع ملے، جدوں بھی ٹائم مل جائے نا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرات میں عرض کی کر رہے ہیں سب تو پہلے قبر اندر کم آئے گا تے قرآن پاک کم آئے گا، قرآن پاک دیا تلاوتاں قبر اندر کم آن گیا، قرآن پاک جنا پڑھیا کم آئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتُ الصَّدَقَةِ۔ اللہ پاک دے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لوگوں جیڑا بندہ ہے کثرت دن اللہ پاک دی راہ اندر صدقہ اللہ پاک دی راہ اندر صدقہ کرنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندر دوسرے نمبر تے دوسری دفعہ عذاب حملہ کرے گا، من قبل یدیہ، انسان دے سامنے عذاب آئے گا، انسان دے سامنے آ کے عذاب حملہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان دے سامنے آ کے عذاب حملہ انسان سے کرے گا نا قبر اندر حملہ ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفعتہ الصدقہ، اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا اوتے اللہ پاک دی راہ اندر مال خرچ کیتا کم آ جائے گا، اللہ دی راہ اندر خرچہ کیتا اللہ پاک دی راہ اندر صدقہ دیتا کم آ جائے گا۔ جڑا بندہ اللہ پاک دی راہ اندر کثرت دے نال صدقہ کردا ہے، اللہ پاک دی راہ اندر مال خرچ کردا رہندا ہے، میرے پاک محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے قبر اندر صدقہ کم آئے گا۔ حضرات میں میریاں تے تیریاں سوچاں نے نہ اے 100 دا نوٹ مسجد تے دے داں گا، اے میرے 100 دے نوٹ دے نال کیڑا مسجد دا مینار بن جانا ہے، اے میرے 100 دے نوٹ دے نال کیڑے مسجد دے دروازے لگ جانے نے، اے میرے 100 دے نوٹ دے نال کیڑا مسیتے کو پکھا لگ جانا ہے، یار مسیتے پکھا لگے نہ لگے اے 100 دے نوٹ دے نال تیری قبر اندر اسی تے اللہ پاک لا سکدے نے، اے 100 دے نوٹ دے نال مسیتے کو روشنی ہوئے نہ ہوئے اللہ پاک تیری قبر نو روشن کر دیں گے، اللہ تیری قبر دی روشنائی دا اللہ تیری قبر دی روشنائی دا صبح پیدا کر دیں گے۔ اس واسطے 100 دے نوٹ نو ہلکا نہ سمجھیا کر، انہاں 10 روپیاں نو عام نہ سمجھیا کر، چلدا پھردا کوئی یتیم مل جائے کوئی مسکین مل جائے اللہ دے راہ اندر خرچ کرتا رہیا کر، یتیماں نو دیا کر مسکیناں نو دیا کر، مساجد تے خرچ کریا کر، مدارس تے خرچ کریا کر، فی سبیل اللہ دی راہ اندر خرچ کرتا رہیا کر۔ حضرات جو فرماؤ رائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ حضرات اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات نے قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے او لوگو اللہ دی راہ اندر خرچ کرو، اللہ دی راہ اندر پیسے خرچ کرو، اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرو۔ کدوں تک اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ پاک نے فرمایا او بندے او موت آن تو پہلے اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرو، موت آن تو پہلے اللہ دی راہ اندر مال خرچ کر لو۔ سبحان اللہ، پر ساڈے تو رواج ہی کچھ ہو رہے نا، اسی ساری زندگی پیسے خرچ نہیں کرنے اور اللہ دی راہ اندر مال خرچ نہیں کرنا، جدوں مرن لگے نے ادوں پھر بزرگاں دے ہتھاں تے پیسے لالا مسیتے یا پھر دنیا تو ٹر گیا، پھر مگروں جنہ زور لگدا ہے او پھر دیکھنی والا ہوندا ہے۔ حضرات آؤ، اللہ دا قرآن کہہ رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے زندگی کی شام ہونے سے پہلے ساما دی ڈور ٹوٹن تو پہلے اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرو، اللہ دی راہ اندر مال دیو گے ملے گا کی۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے قرآن پاک نے اعلان فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات نے فرمایا لوگو اللہ دی راہ اندر مال خرچ کریا کرو، قرضا حسنا، اللہ پاک نو قرض حسنا دیا کرو، یعنی اللہ دی راہ اندر مال خرچ کریا کرو۔ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا، یضاعفہ لکم، اللہ توڑے مال نو دگنا کر دینگے، اللہ مال اندر برکتاں عطا کر دینگے۔ اور دوسرا فائدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ پاک توڑے گناہوں بھی معاف کر دینگے، اللہ توڑے غلطیاں معاف کر دینگے، اللہ پاک توڑے گناہ معاف کر دینگے۔ حضرات اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرن دے نال اللہ تیریاں غلطیاں معاف کر دینگے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دینگے۔ اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، رب دی راہ اندر مال خرچ کرو گے، اللہ زیادہ بھی کرے گا، اللہ پاک قبر دی روشنی دا سبب بھی بنا دیں گے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لوگ قبر دے عذاب تو روکن واسطے پہلی چیز کی ہوگی اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں، اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک دی راہ اندر دیتا ہویا مال قبر اندر کم آئے گا۔ اسے واسطے دعوت فکر دینا چاہنا مائے او دیوا بال لے آمی اتھو، قبر رو رو کے، قبر چیخ چیخ کے، قبر تینوں آوازاں دے دے کے کہہ رہی ہے دیوا بال لے آمی اتھو، میں بچ سخت اندھیران، میں بچ فرش فراش نہ کوئی، میں بچ فرش فراش نہ کوئی، فرش بنامی میرا، میں بچ سب زہریلے ٹھوئے، بن ترے آگ نہ آمین۔ حضرت کے آ قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن نو جانو، دکھ سکھ وچ نہ پڑھنا چھوڑو، تے ساتھی سنو جانو، پڑھنا نماز تہجد اے دیواتے روشنائی،
دینا مال اللہ دے راہ وچ دینا مال اللہ دے راہ وچ اے قبر خرچ اے قبر دا خرچ جے پائی تو حضرات میں عرض کر رہے ہیں تین چیزاں دو چیزاں بیان ہو چکی ہیں آؤ آخری بات کریے تے بات ختم کریے میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرے نمبر تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْنِ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں جنہ بندہ ہے اللہ پاک دے کر دی طرف چل کے آندہ ہے جنہ قدمہ دے نال چل کے اللہ پاک دی کر دی طرف آ رہے آئے اللہ اللہ مبارک بات دے مستحق جنہوں نے اللہ پاک نے خطبات دے جمعہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے جڑے اللہ دے کران دیاں رونکاں بندے جے جڑے نماز فجر واسے آندے جے جڑے نماز عشاء دیاں عشاء نو با جماعت عطا کر دے جے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بشیر فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامت اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں لوگوں جنہ بندہ ہے اندھیریاں راتاں در اٹھ کے اللہ پاک دے کر دی طرف آندا ہے اندھیرے اللہ پاک دے کر دی طرف آندا ہے فجر آندا ہے اندھیرا نظر آ رہا ہے کتوں کوئی چیز نظر آندی ہے کتے نہیں آندی بڑھاپا ہو چکے ہیں اندھیرے دے اندر اے ٹکدا اللہ پاک دے گھر اندر پہنچ جاندا ہے اللہ پاک دی مسجداں دی طرف چل کے آندا ہے اللہ پاک دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جڑے قدم اللہ پاک دے کر دی طرف اٹھدے پے نے اے جڑے قدم اللہ پاک دی کر دی طرف چلدا پیا ہے نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک انہاں قدماں نوں قیامت والے دن قبر دے عذاب دے سامنے کھڑیاں کر دے گا اے عمل اللہ پاک دے عذاب دے سامنے آ جائے گا اے قبر دے عذاب دے سامنے آ جائے گا حضرات توجہ کرنا ذرائے اور نال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اندھیرے اندر چل کے آن والے واسطے قیامت والے دن اللہ روشنیاں پیدا کر دیں گے اللہ قبر روشن کر دیں گے اللہ میدان حشر بھی روشن کر دیں گے حضرات توجہ فرماؤ ذرائے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا اللہ پاک دے کر دی طرف چل کے آندا ہے نا اللہ دے کر دی طرف چل کے آ رہا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک قدم چکدا ہے اللہ ہر قدم دے بدلے درجہ بلند کر دیندے نے اللہ ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کر دیندے نے قدم چکے ہیں درجہ بلند ہے دوسرا قدم چکے ہیں تے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے اور تیسرے نمبر تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک دے نوری فرشتے دے واسطے دعاواں کر دینے اللہ دے نوری فرشتے دے واسطے بخش دیاں دعاواں کر دینے رحمت دیاں دعاواں کر رہے ہیں حضرات اللہ پاک دے کران دی طرف چل کے آن والا عمل اللہ پاک نو پیارا لگدا ہے اللہ دی کران دی طرف چل کے آن والا عمل اللہ پاک نو اتنا سونا لگدا ہے اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن جدو تیسری دفعہ عذاب حملہ کرے گا نا اے اللہ پاک دے کر دی طرف چلے ہوئے قدم اے عذاب دے سامنے آ جان گے اس واسطے جاندا دعوت فکر دینا جانا ہے تینوں جانا صلاح دینا جانا ہے تینوں تے اپنے آپ نو صلاح دینا جانا ہے آجو ویرو انہاں گلاں تے عمل کر لئیے اور محبت تے پیار دیاں بولیاں بول کے بات ختم کرنا چاہنا ہے کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ فائدہ کی ہوئے گا ایدی قبر روشن ہو جائے گی اللہ پاک قبر دے میں ایک چلن والا عمل اے تیرے قدمہ والا عمل قیامت والے دن قبر دے عذاب دے سامنے آ جائے گا اس واسطے دعوت دینا چاہنا ہے کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آج او ویرا رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے او ویرو ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں رات پر اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھے بندہ رب دائے ویرا تیرے لینے جنت وچ ریشمی لباس سارے کہہ لو
جنوں جنوں امید ہو کبھی ذرا تیرے لینے جنت وچ میرے لینے جنت وچ ریشمی لباس او ویر دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس سیب تے انار کیلا راج راج کھائے پر اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائے اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبر اندر جدوں عذاب آئے گا 3 چیزاں قبر دے عذاب نو روکن گیاں قرآن پاک دی تلاوت اور اللہ پاک دی راہ اندر دیتا ہویا مال اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑے قدم اللہ دے گھر دی طرف چل کے آندے ہو ایک قدمہ والا عمل سامنے عذاب دے کھڑے ہو جائے گا اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ سب تو پہلو منو اور پھر میرے تمام سامعین انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین